ابھی جاب عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ ماں باپ کہتے ہیں بچوں کی شادی کریں گے، سوچتے ہیں بچی جوان ہوگی، بیٹا ایسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، وہ ساری حسرتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زیب النساء ایک خاتون تھی اور وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، بڑی شاعرہ تھی۔ اس کو کسی نے کہا کہ تیرے مرنے کے بعد تیری قبر پر بڑا قبہ بنے گا، لوگ وہاں سلامیاں دیں گے اور تیرے اشعار پڑھیں گے، بڑی حاضر جوابی تھی۔ تو اس نے نا اس وقت جذب میں آ کر فارسی میں ایک شعر کہا، بر مزارے ما غریباں نئے چراغو نئے گلے، نہ پر پروان سوزد نئے آوازے بلبلے۔ تم کہتے ہو میرے اوپر مقبرے اور قبے بنے گے، بر مزارے ما غریباں، میں تو وہ غریب خاتون ہوں کہ جس کی مزار پر بر مزارے ما غریباں، نئے چراغو نئے گلے، نہ کوئی دیا جلا کے رکھے گا، نہ کوئی پھول ڈالے گا میری قبر پر، نہ پر پروان سوزد نئے آوازے بلبلے۔ چراغ رکھو تو پروانے آتے ہیں، تو میری قبر پر کسی پروانے کا پر بھی نہیں جلے گا، اور نئے آوازیں بلبلے، پھولوں پر بلبل آ کے چہچاتے ہیں تو کسی بلبل کی کوئی آواز بھی نہیں سنے گا۔ دنیا میں جن کے طوطی بولتے ہیں مرنے کے بعد ان کے نشان بھی دنیا میں مٹ جاتے ہیں۔ آج اس عورت کی قبر لاہور سے دریائے راوی پار کر کے شادرہ کی طرف جائیں شہر سے، تو ساتھ ہی وہاں مقبرہ ہے پرانا سا، اس کے اندر چند قبریں ہیں اور یہ عالمگیر کے دور کا ہے۔ اس کے اندر اسی زیب النساء کی ایک قبر ہے جو بالکل جھاڑیوں میں ہے، جس کو تلاش کرتے ہوئے بھی وقت لگتا ہے کہ اس کی قبر ہے کہاں، اور لوگ فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے بھی ہیں کہ نہیں جاتے، اور کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ زبان سے کہہ دیا تھا، خدا نے اس کو پورا کر دیا۔ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، حج پر جا رہے تھے، بڑی توحید بیان کرتے تھے، بڑی اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ اتنے لاکھوں مرید آپ کے ہیں، آپ کے بعد تو آپ کا بڑا مقبرہ بنے گا، پتہ نہیں لوگ آپ کی قبر کا طواف نہ شروع کر دیں۔ تو انہوں نے اردو میں ایک شعر کہا، پھول کیا برساؤ گے تم تربت میں میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ تم کہتے ہو مقبرے بنائیں گے، پھول ڈالیں گے قبروں پر، تم تو میری قبر بھی نہیں بنا سکو گے۔ پھول کیا برساؤ گے تم تربت میں میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی، تم مٹی بھی نہیں ڈال سکو گے۔ حج کرنے کے لیے گئے، بحری جہازوں کے راستے سے جاتے تھے، واپس آتے ہوئے انتقال ہوا، یاروں نے جنازہ پڑا، دریا میں ڈال دیا۔ پھول کیا برساؤ گے تم تربت میں میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہوتا ہے۔ زندگی کا وقت متعین ہے، موت کا وقت کوئی متعین نہیں، کب کس کو کہاں آتی ہے۔ عجیب و غریب ایسے تاریخ میں واقعات ہیں، آدمی کی عقل دنگ رہ جائے۔ یہی آپ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک ہفتے کی بچی کو جس ظالم نے مار دیا، کیا ہوا؟ اولادوں کے جنازے والدین پڑھ رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کے سامنے میت آئی رکھی ہے، یعنی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اس گلستہ میں بہت کلیاں مجھے تڑپا گئیں، کیوں لگی تھیں شاخ پر، کیوں بن کھلے مرجا گئیں۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، نکھر رہے ہوتے ہیں، ابھر رہے ہوتے ہیں، سمر رہے ہوتے ہیں، حسن و جمال ہوتا ہے، خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن اچانک موت کا حملہ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ابھی جاب عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہی دل کی دل میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ ماں باپ کہتے ہیں بچوں کی شادی کریں گے، سوچتے ہیں بچی جوان ہوگی، بیٹا ایسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آتا ہے وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، وہ ساری حسرتیں دل میں رہ جاتی ہیں۔ تو قیامت ایک واقعہ ہے، امر واقعہ ہے اور قانون قدرت ہے جس نے یقیناً آنا ہے۔ ہمارے مولانا درخواستی کے ایک مرید ہوتے تھے، بوڑھے سے بابا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، شاہ صاحب تھے، پٹھان تھے، کوئٹہ سے آتے تھے اور ہمارے یہاں آ کر یہاں ایک کمرہ لیتے تھے، اس میں چلہ کاٹتے تھے، اور چلہ بھی ان کا بڑا عجیب ہوتا تھا، دن رات تسبیحات، اندر بیٹھے رہتے، اعتکاف کی نیت سے بعض دفعہ مسجد میں بھی پردہ لگا کے اعتکاف کرتے تھے۔ تو وہ ایک جملہ کہتے تھے، موت برحق ہے کفن پر شک ہے۔ موت یقینی ہے، کفن ملتا بھی ہے کہ نہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ملک کا وزیر اعظم تھا، گھر کا کفن نصیب نہیں ہوا، وہ میاں والی جیل میں جہاں پھانسی دی گئی وہیں سے انہوں نے غسل دے کے وہ کفن پہنا کے بھیجا، اسی کے ساتھ دفن کیا۔ ضیاء الحق ملک کا وزیر، کیا صدر پاکستان تھا، مملکت کا سربراہ تھا،
ویسے نیک آدمی تھا، لیکن جب یہاں یہ آپ کے دریائے ستلج کے کنارے پہ اس کا جہاز گرا، میں اس وقت ایک ویگن سے گزر رہا تھا اور میں اس جہاز کو گرتے ہوئے دیکھتے آ رہا تھا، آگ لگی ہوئی تھی جہاز کو، وہیں گرا، وجود ہی نہیں ملا۔ وہ کوئی آرمی کی فوجی ٹوپی کو سلامیاں دی گئی، اسی کو کفن پہنائے گئے اور اسی کی قبر بنائی گئی۔ تصور تھا کہ یہ مٹی شاید اس کی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے تھی نہیں تھی، کس کی تھی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے، اور اس اگلی قیامت کی سب سے پہلی سیڑھی موت ہے۔ آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل جو ہے وہ موت ہے۔ الموت اول منزل من منازل الآخرہ، موت کے بعد اگر آدمی، اور پھر اس کے بعد پھر یہ منازل ہیں مختلف، قبر اس کا ایک جہان ہے، محشر اس کا ایک جہان ہے، میزان اس کا ایک جہان ہے، حساب کتاب اس کا ایک جہان ہے، حوض کوثر اس کا ایک جہان ہے، پھر وہاں سے پل صراط اس کا ایک جہان ہے، نتیجہ آخر میں ہے جنت میں جاتے ہیں جہنم میں جاتے ہیں، وہ وہاں ہے۔